السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ وتھ مالک۔ آج 9 محرم ہے، پورے پاکستان میں ماتم کا سما ہے، مگر یہ جو محرم کا ماتم ہوتا ہے یہ سال میں ہم 30 دن کرتے ہیں، لیکن کچھ ماتم ایسے ہیں جو سال کے 365 دن ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ایک ماتم جو ہے وہ غربت اور مہنگائی کا ہے۔ اور یہ مہنگائی کو تھوڑی بھی نہیں، جس ملک میں تقریباً 60% آبادی سطح غربت سے نیچے ہو، وہاں 1% مہنگائی، 2% مہنگائی، یہ اکانومسٹ کے لیے تو شاید کچھ سٹیٹسٹکس ہوں گے، لیکن عام آدمیوں کے لیے، گھروں کے لیے یہ عزت سے بیزتی میں اور زندگی اور موت کے درمیان کی لکیر ہوتے ہیں۔ امیر جو طبقہ ہے اس کے لیے ایک الجھن ہے مہنگائی، جو سفید پوش طبقہ ہے ان کے لیے ایک شدید پریشانی ہے، لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے، جس کو کہتے ہیں زندگی موت کی جنگ ہے۔ یہ مہنگائی ہے کیا؟ کیا یہ جی ڈی پی اور دوسری ٹی آر پیز اور ساری اس قسم کی کوئی گورکھ دھندا ہے؟ کیا یہ انکمپٹنس ہے؟ کیا یہ کرپشن ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لوکل گورنمنٹس ہوں گی تو شاید مہنگائی ختم ہو جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں پالیسیز غلط ہیں تو جو مرضی آپ کر لیں مہنگائی نہیں ہوگی۔ یہ مہنگائی ہے کیا؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں آج، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی ایسا جن ہے جو بوتل میں نہیں جا سکتا تو ہم پھر کے ساتھ کس طرح صبر آزما ہوں، کس طرح کو ایگزسٹ کریں۔ میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے ڈاکٹر زبیر خان صاحب، اکانومسٹ، ماہر معاشیات، سابق کامرس منسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جمال انصاری صاحب، اپنا بزنس رن کرتے ہیں، یہ ہماری کیا کہیں آپ بزنس اور اس ایلیٹ میں شامل ہیں جن کو مہنگائی تو نہیں لیکن اکانومی کی پریشان ضرور کرتی ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں فاروق سلیم صاحب، جرنلسٹ بھی ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، اینالسٹ ہیں، کالملسٹ ہیں، اور ساتھ دانیال عزیز ہیں ہمارے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس، جو قائمہ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی فائنانس کے اوپر، اس کے ممبر بھی ہیں۔ دانیال، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب مجھے یاد ہے آپ نے ایک زمانے میں بہت کام کیا تھا اس پہ، اس زمانے میں این آر بی بھی تھے آپ، دوسرا بھی آپ کچھ کام کر رہے تھے ان پروجیکٹ کے اوپر، تو بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ کام ہوا تھا۔ یہ جو مہنگائی ہے، ہم عام آدمی تو اس کو مہنگائی کو اس طرح دیکھتا ہے، ٹماٹر جی 70 روپے کا تھا 160 کا ہو گیا، دودھ 65 سے لے کے ڈبے والا 90 روپے پہ چلا گیا ایک سال کے اندر اندر، اور جو سا آٹا ہے، آٹا جو ہماری بیسک سبزی، وہ تو اب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ تو اب تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آٹا بھی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ کیا ہے یہ دکانداروں کو مارنا شروع کر دیں، جس طرح آج ہم پڑھے تھے پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے دکانداروں کو پکڑ کے اندر کر دو، فیکٹری والوں کو اندر کر دو، مارکیٹ میں ٹکٹیاں لگا دو، کیسے مہنگائی ختم ہوگی؟ کیا ہے کیا مہنگائی؟ یہ جی اس میں سب سے پہلے پاکستان میں اس میں قول اور فعل میں تضاد ہے، اور یہ اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو منوان سچ ہے وہ عوام کو بتانا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا یہ قول ہے کہ صاف ستھری حکومت چلانی ہے، تو اس میں مالک صاحب جو عوام کی آنکھوں میں ایک دھول اڑائی جاتی ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جناب جتنا یہ میجسٹریٹ جا کے چھاپے ماریں گے، یہ گرفتاریاں کریں گے، جرمانے کریں گے، یہ نرخنامہ جو ہے یہ نمایاں ہوگا کسی ریڑھی کے اوپر، تو یہ مہنگائی کا کنٹرول کا طریقہ کار ہے۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ یا فریب نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں راولپنڈی کا نرخنامہ میرے پاس ہے، میں لے کے آؤں، اور اسلام آباد کا، اس نرخنامے کے اوپر 20 کلو آٹے کی تھیلی جو ہے اس مہینے کی 5 تاریخ کو وہ 785 روپے لکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ نرخنامہ ہے جس کے اوپر جی، تو اس میں اگر قیمت 790 روپے کوئی چارج کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیں گے اور میجسٹریسی کام میں آ جائے گی اور اس کو جیل میں ڈال دیں گے، جرمانہ ہو جائے گا، اس کو 3 مہینے قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2003 کا نرخنامہ ہے اسی علاقے کا، اور اس میں 20 کلو آٹے کی تھیلی جو ہے وہ 207 روپے کی لکھی ہوئی۔ تو لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ 785 روپے اور 786 روپے اگر چارج کرے تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے۔ لوگ تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ 207 روپے اور 785 روپے میں فرق وہ کیسے برداشت کریں؟ وہ تو یہ خود ڈاکیومنٹس کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس جوہر ہوتا پرائس کنٹرول کا تو یہ 207 روپے پہ ہی رکھتے۔ تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا اگریمنٹ پڑھیں یا آپ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی پڑھیں جو کہ کل نشاور ہوئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسچینج ریٹ اور جو منی سپلائی ہے یعنی مانیٹری پالیسی ہے وہ ہم استعمال کریں گے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب ان دونوں میں سے سچ کیا ہے؟ جب پاکستان معاہدہ کرتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ بھی میں آپ کے لیے لایا ہوں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیراگراف 18 پیج 73 کے اوپر
وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ انفلیشن کنٹرول کرے گی ایکسچینج ریٹ پالیسی کے ذریعے اور منی براڈ منی اور M2 کے ایکسپینشن یا کنٹرول کے کنٹریکشن کے حوالے سے. تو یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا لیکن اسٹیٹ بینک نے رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ 2014 کا پہلے کوارٹر میں بہت زیادہ بڑھے گی. مجھے پلیز مکمل کرنے دیں. وہاں پر یہ نہیں لکھا, بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم اتنے چھاپے زیادہ ماریں گے یا ہم جا کے ایگریکلچر پروڈیوس مارکیٹس میں جو ہے پرائس جب بولی لگتی ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کریں گے, یہ نہیں لکھا ہوا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے سچ کیا ہے. اگر تو چھاپے مارنے والا سچ ہے تو وہ تو ریڈی والوں کی شامت آ جائے گی, انجمن تاجروں کی شامت آ جائے گی, ان کی شامت آ جائے گی. لیکن اگر وہ اسٹیٹ بینک والی بات سچ ہے تو پھر بڑے بڑے لوگ جن کے بڑے بڑے گھر ہیں, بنگلے ہیں, باہر ان کی انویسٹمنٹس ہیں, جنہوں نے بینکوں سے اربوں روپے لیے ہوئے ہیں, پھر ان کی شامت آئے گی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھائیں گے تو ان کی قسط بڑھے گی جو وہ اپنی قرضے کے لیے دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ منی سپلائی بڑھائیں گے تو منی سپلائی کو ہیلی کاپٹر میں سے تو نہیں پھینکتے, وہ بینکوں کو دیتے ہیں, حکومت کو دیتے ہیں. تو بینک اور حکومت جو ہے وہ کس کو دیتے ہیں پیسے؟ غریبوں کو تو نہیں دیتے, ریڈی والے کو تو نہیں دیتے. تو پیسوں کا فلڈ آ گیا. اس ڈاکیومنٹ میں IMF کے ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ براڈ منی جو ہے اس کا 20% انکریز ہوا ہے اوور دا لاسٹ ایئر. 20%. یہ ایک اٹامک بام ہے انفلیشن کے لیے, یہ ڈائریکٹ مین لائن ہے انفلیشن کے, آپ نے نوٹ چاپ کے بازار میں پھینکے. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جھوٹ بند ہونا چاہیے, عوام کو سچ سچ بتانا چاہیے. ہاں آئے چھاپتے ہیں ہر مہینے, یہ کوارٹرلی رپورٹ آتی ہے آپ کی مانیٹری پالیسی. آپ کی حکومت میں کم تو نہیں چھاپتے اس کو؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو پچھلے 5 سال میں ہوا, اس کو بریک لگاتے لگاتے آپ 4 مہینے میں 600 بلین ٹیکس نہیں جمع کر سکتے. پچھلی حکومت نے 5 سال گزار دیے, اس سے پچھلے 5 سال کو روتے ہوئے. آپ جو ہے پچھلے 5 سال کو روتے رہیں گے. سوال پوچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ پہلے 4 مہینے میں اگر آپ کا خسارہ بجٹ ڈیفیسٹ 8.8% سے تجاوز کر گیا تھا تو پہلے 4 مہینے میں آپ اس سارے ٹیکس کو میں ایک چیز میں اپنے تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا. میں چاہتا ہوں یہ جو بحث ہے بڑے آسان الفاظ میں ہو. ڈیفیسٹ سٹیٹمنٹ سارا عام آدمی, میری طرح کا نالائق آدمی بیچارہ مرا ہوا, اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. I want to keep it very simple. کہ ایک تو آپ نے کہا کہ جون سا یہ انٹرسٹ ریٹ بھی ہے, یہ بڑا اسٹرکچرل پرابلم ہے. یہ جب آپ بڑھاتے ہیں تو یہ ان کو دکھ ہوتا ہے, بڑے لوگوں کو, بڑے کاروباریوں کو. جمال صاحب, آپ لوگ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں, جو آپ کا ایلیٹ طبقہ ہے بزنس مین کا. سر دیکھیے, بیسک چیز یہ ہے کہ جب تک ہم سچ بولنا نہیں سیکھیں گے اور صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہنا نہیں شروع کریں گے, یہ پرابلم رہے گی. میں آپ کو بھی, دانیال صاحب نے ایک بات کی منی سپلائی کی. انفلیشن کے 2 ریزنز ہوتے ہیں, ایک شارٹیج آف سپلائی, ایک ایکسیس آف کیپٹل اور منی ان دا مارکیٹ. پاکستان میں افراط زر نہیں ہے کیونکہ جو منی پبلک ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی تنخواہوں میں اور باقی چیزوں میں جاتی ہے. پاکستان میں شارٹیج ہے سپلائی کی. اگر اس وقت ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں اور مارکیٹ میں 4 روٹیاں پڑی ہیں تو آپ اگر پیسہ کچھ غائب بھی کر دیں تو شارٹیج آف سپلائی رہے گی اور انفلیشن ہوگی. 4 روٹیاں ول گو ٹو دا ہائیسٹ بڈرز. ہاں اگر یہاں پہ 50 روٹیاں پڑی ہیں اور میرے پاس 50 روٹیاں خریدنے کی طاقت ہے یا مجھے ایزی پیسہ کہیں سے مل سکتا ہے اور میں وہ خرید سکتا ہوں تو میں ایک شارٹیج کریٹ کر سکتا ہوں. وہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے منی سپلائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پاکستان کا بیسک مسئلہ جو اس وقت پچھلے 6-7 سال سے ہوا ہے مہنگائی کا, وہ IMF کے ساتھ گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہے ٹو GDP, ڈیٹ ٹو GDP ریشو کو کنٹرول کرنے کا. اس وقت آپ کا ٹوٹل ڈیٹ تقریباً 170-180 ارب ڈالر کے قریب ہے. اس میں سے 60 ارب تو آپ کا, ٹھیک ہے سر, 60 ارب کے قریب آپ کا فورن ڈیٹ ہے. 100 بلین پلس آپ کا لوکل ڈیٹ ہے جو تقریباً $1 بلین کوارٹر پہ گرو کر رہا ہے, مے بی مور. اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے یہ پیسے کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ آج $100 ٹو دا ڈالر ہے تو $100 کا $1 اگر 50 ہو جائے گا تو $2 ہو جائیں گے. یہ اس کو کم کرنے کا سارا چکر ہے. جب IMF کے آپ ساتھ نہیں ہوتے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دنیا میں ڈی ویلیویشن کی جاتی ہے کرنسی کی جب آپ کے پاس ایکسپورٹ سرپلس ہوتا ہے. آپ 100 کوئی آئٹمز بنا سکتے ہیں اور مارکیٹ پہ بیچتے ہیں, آپ 90 بیچ سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں $2 اپنی 2% کرنسی ڈی ویلیو کر دوں, میں 100 کے 100 بیچ سکوں گا. میرے ملک میں 100 جابز رہیں گی. میرا چائنا کرتا ہے, بالکل ایگزیکٹلی. آپ کے پاس ایکسپورٹ سرپلس ہے ہی نہیں. آپ انڈسٹری کو تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارے کا سارا سٹہ بازی اور IMF کا پریشر ہے. ڈی ویلیویشن سٹہ بازی میں کیا, یہ گورنر اسٹیٹ بینک اور یہ سارے سب شامل ہے.
آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کا عملہ جو فائنانس منسٹری کا بڑی توپیں ہیں یہ سارے سٹہ بازی کر رہے ہیں. سر آئی رن اے فیئر سائز بزنس, ماشاءاللہ کافی بڑا بزنس ہے. میرا لائف سٹائل کسی سیکٹری سے بہتر نہیں ہے. میرا لائف سٹائل گورنر اسٹیٹ بینک جیسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان کے آپ ایسٹس پوچھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں سے آتے ہیں. یہ ایکسیپشن نہیں ہے, یہ رول ہے. جمال صاحب نے تو بہت ٹکا کر کہہ دیا ہے کہ یہ تو باقی سب چھوڑیں. میں ادھر بھی آتا ہوں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے بھائی نے بھی سچ بولا ہے اور انہوں نے بھی اسٹیٹ بینک کا ہی نام لیا ہے. بس اتنی بات کرنا. آپ تو گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں. یہ جو بات ہے اتنی بڑی کہ یہ جو ہم سارے لوگ پس رہا ہے عام آدمی, اس لیے کہ کوئی ایک سیٹ آف بیوروکریٹس, کرپٹ بیوروکریٹس, بینکرز اور پولیٹیشین, انہوں نے بس لاٹری لگائی ہوئی ہے اور پورے ملک کو چونا لگ رہا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ واقعی اتنی سمپل بات ہے. نہیں مالک دیکھیے بات سنیں, بار بار بات ہو رہی ہے کہ سچ بولنا ہے ہم نے. میرے خیال میں یہ سینسیشنل باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو اقتصادیات کے جو اصول ہیں اور اس کے اوپر صحیح بات کرنی چاہیے. یہ کسی ایک انسٹیٹیوشن یا کسی اور کو بلیم کرنے کی بات نہیں ہے. بنیادی چیز جو پاکستان میں رہی ہے 2006 کے بعد کہ یہ انفلیشن, مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, وہ یہ جو آپ کا 100 روپے کا نوٹ جو ہے جو غریب آدمی کے جیب میں ہوتا ہے, اس کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. نوٹ وہی ہے آج, اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل سے ایک ڈبہ دودھ کا ہوتا ہے, پہلے 2 ڈبے ہوتے تھے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف پاکستان میں ایک ہے کہ حکومت وقت جو بھی رہی ہے 2006 کے بعد اگر آپ دیکھیں 3 حکومتیں گزری ہیں, انہوں نے اپنی آمدن سے کہیں زیادہ اخراجات کیے اور اس اخراجات اور اس خسارے کو پورے کرنے کے لیے انہوں نے جو اقدامات لیے, چاہے وہ بوروئنگ ہے فرام دی کمرشل بینکس یا فرام دی اسٹیٹ بینک, اس کے ذریعے جو اقتصادی ایک سلسلہ چل پڑتا ہے جس کو مانیٹری ایکسپینشن وغیرہ کا, میں اس کی بات نہیں کروں گا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نوٹ جو ہے یہ بیکار ہو جاتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے, اس کا قصوروار ہماری 3 حکومتیں ہیں جو آخری سالوں میں مجھے ایک بات بتائیں, بالکل لیمن کویسچن, اٹ مائٹ لک لائک اے اسٹوپڈ کویسچن ٹو یو. تیل کی قیمت مجھے سمجھ آتی ہے جی, مہنگائی ہو رہی ہے, امپورٹ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے یہ سارے گورکھ گندے میں یہ بتائیں, ٹماٹر 70 روپے سے 160 روپے کیسے ہو جاتا ہے جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ دیکھیے عام آدمی کو تو یہ سمجھ نہیں آتی. ایک چیز کی جو قیمت ہے نا, وہ مانیٹری پالیسی, میکرو اکنامک پالیسی کے ذریعے آپ اس کو ڈائریکٹ, اس کا کوئی ریلیشن نہیں, ہر چیز ٹماٹر جو ہے یہ دیکھیے یہ تو ایک سیزنل آئٹم ہے, ان کی آپ سیزنل اتار چڑھاؤ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے, لیکن ان کی وجوہات جو ہے وہ سیزنل ہوتی ہیں. جب سیزنل ہے اس کا کیا مطلب ہوا, جو سپلائی کی بات ہو رہی تھی کہ ایک ایسا سیزن آتا ہے جس کے اندر اس کی سپلائی نہیں ہوتی. اچھا اب بات ہے یہاں پر ہماری بزنس کمیونٹی کا کیا رول ہونا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح کے چائنا کے آپ کو جو ملتے ہیں کینڈ ٹین ملتے ہیں ٹماٹر کے, یا ایران کا ملتا ہے, وہ آپ کو یہاں پر بات سنیں نہیں, آپ کو یہاں پر اس قسم کی جو وہ ہے نا اسٹیبلائزیشن وہ نہیں آتی. بریڈ اور کیک والی بات نہیں, وہ آپ کو آج کل کے ٹماٹر سے سستا ہے. آپ دیکھیں مالک بات سنیں, ہماری جو انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا وہ ایسی ہوئی ہے کہ یہ تو 2-4 کام کرتے ہیں, صرف یہ یان بنا رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہمارے ایگریکلچرل بیس ہے پاکستان کی, یہ یاد رکھیے پاکستان کا جو ایگریکلچرل ایریا ہے جو اریگیٹڈ ہے, یہ دنیا کا وسیع ترین اریگیٹڈ ایریا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم دنیا کا ایک بریڈ باسکٹ ہوتے کہ ہم ساری دنیا کو ہر چیز سپلائی کرتے. ہم الٹا, ہمارے ہاں یہاں کمی ہے, یہاں کبھی کوئی چیز ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا نا, یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا. لیکن جو قیمتوں کی جو وہ ہے, یہ جو اوپر چڑھنا ہے, اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھ لیں. اور یہ مجھے سب سے بڑی شکایت ہے کہ ہماری حکومتی جو منسٹرز ہوتے ہیں یا گورنمنٹس ہوتی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کا جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ اس مہنگائی کی بنیاد ہے. فروخ یہ باتیں تو ہیں پڑھے لکھوں والی, لیکن مجھے ایک بات بڑی دل کو لگی ہے. میں بھی شاید ہم آسان چیزیں بھی ڈھونڈتے ہیں, ہم جرنلسٹ, ہمارا نیگیٹو اپروچ بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں جمال صاحب کہ یہ کبال ہے چوروں کا جو ساری فساد کی جڑ ہے, اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے
between him اور ان تینوں کی باتوں پہ ذرا مجھے کامن مینس پرسپیکٹو تو دیکھیے دینا. مالک، بات ہو رہی ہے مہنگائی کی. آپ دنیا بھر کے اکانومسٹ کو اسٹوڈیو میں اکٹھا کر لیں اور ان سے اکنامکس کے بارے میں کوئی ایک سوال پوچھیں، سارے ڈفرینٹ ہو. ہر ایک کے پاس ایک ڈفرینٹ جواب ہوتا ہے سوائے ایک سوال کے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کسی معیشت میں مہنگائی کیوں ہوتی ہے تو وہ جواب دیں گے جو بھی ڈاکٹر صاحب نے دیا. سارے اکانومسٹ دنیا کے آپ کو ایک جواب دیں گے کہ مہنگائی معیشت میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں کے حکمران، وہاں کی حکومت نوٹ چھاپتی. ابھی دانیال صاحب نے کہا کہ سچ بات کریں، اب سچ بات سامنے لائیں. اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس حکومت نے پہلے 45 دنوں میں 590 ارب روپیہ چھاپا ہے. 13 ارب روپیہ روزانہ کا، 55 کروڑ روپیہ فی گھنٹے کا، 90 لاکھ روپیہ فی منٹ کا چھپ رہا ہے. آپ نوٹ چھاپے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے 100 روپے آپ کے سامنے رکھا. صبح اٹھیں گے اس کی ویلیو 90 روپے رہ جائے گی، مہینے کے بعد اس کی ویلیو 80 روپے کی رہ جائے گی. حکومت نوٹ چھاپ رہی ہے. وجہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ نوٹ چھاپنا پڑ رہا ہے بیکاز ان کی آمدن اور ان کے اخراجات میں فرق ہے. اس میں آپ بیوروکریٹس کو ڈال دیں کہ وہ بے ایمانی کر رہے ہیں، کہ وہ گھپلا کر رہے ہیں. مہنگائی سے اس چیز کا تعلق نہیں ہے. مہنگائی کا صرف اس چیز سے تعلق ہے کہ حکومت نے 590 ارب روپیہ پچھلے 45 دنوں میں چھاپ ڈالا. دانیال تو پھر ڈو یو اگری؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، یہ پچھلے 4 مہینوں کی بات کر رہے ہیں. وہ 682 ہے ٹو بی ایگزیکٹ بلین، ٹھیک ہے جی، جو ابھی تک ہے. اس کے رفتار بہت کم ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ، اور یہ یقیناً میرے جو بھائی بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جو پچھلا مومنٹم ہے ڈیفیسٹ کا، اس کو آپ پہلے مہینے بذریعہ ٹیکس میجر پورا نہیں کر سکتے. تو وہ خسارہ جو ہے اس کا ایک لیگ ہوتا ہے، اس کو پورے کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہے. تو اس میں نہ صرف یہ تھا بلکہ یہ جو سرکولر ڈیٹ تھا جو کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، وہ بھی ایک سر کے اوپر آ گیا تھا جہاں پر آئی پی پیز والے جو ہیں وہ ایکچولی پل آؤٹ کر رہے تھے. تو یہ ایک کرائسس پرپورشن کی بات تھی. تو یہ جو پیسے جن کی بات کر رہے ہیں اس سے جو آج کل آپ کی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے، لیکن اس میں حصے بھی ہیں. تو مجھے مکمل کرنے دیں، مجھے پلیز مکمل کرنے دیں. پیس پہ سرکولر ڈیٹ دوبارہ بڑھ رہا ہے بھائی مجھے مکمل کرنے دیں، مجھے پلیز مکمل کرنے دیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کچھ سرکولر ڈیٹ تقریباً 160 سے 200 بلین تک بالکل کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر اقدامات لیے گئے ہیں. لیکن اس میں سے کچھ حصہ جو ہے، بیشتر جو حصہ ہے وہ حصہ سبسڈی کا ہے جو کہ 200 یونٹس تک جس کو پہلے آپ کی اگر میں نے بھائی میری بات تو سنیں نا. انہوں نے سوال اٹھایا، میں بھی سوال کر رہا ہوں. آپ خالی وہ نہ ڈالیں کہ سبسڈی پہ ڈال دیتے ہیں سارے. جو 85% پہلے آپ بلنگ ریسیو کر رہے تھے اس میں فردر کوئی 11% اور کمی ہو گئی ہے. 85 سے 71% اب آپ ریکور کر رہے ہیں. تو وہ تو 150 200 100 بلین تو وہیں ٹھک جاتا ہے آپ کو. چوری نیچے نہیں آئی، 6 مہینے ہو گئے چوری وہاں کام نہیں ہوئی، بلنگ آپ کی اور نیچے چلی گئی ہے. سارا ملبہ آپ ڈال دیتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں تو ان غریبوں کی وجہ سے ہم ڈوب رہے ہیں. میری بات آپ بھائی سن لیں. جو یہاں پر خان صاحب نے بات کی، جو فرق صاحب نے بات کی، جو گورنمنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو خسارہ ہے حکومت کا، ان میں یہ چیزیں تھیں نا. تو جب آپ خسارے کے لیے نوٹ چھاپتے ہیں تو آپ سب کو ٹیکس کرتے ہیں، غریب کو مہنگائی زیادہ ٹیکس کرتی ہے. لیکن جب آپ بل بڑھاتے ہیں، ریٹ بڑھاتے ہیں بجلی کا، تو اس شخص کو جو استعمال میں لا رہا ہے اس کو زیادہ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، کے دوران 4 ارب روپیہ روزانہ کا چھاپا جا رہا تھا جی، اور اس وقت ہم اتنا شور مچاتے تھے کہ 4 ارب روپیہ پیپلز پارٹی روز چھاپ ڈالتی ہے. اب 13 ارب روپیہ چھاپا جا رہا ہے. لیکن وہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ 4 جو چھاپتی تھی وہ کتنا لگ رہا تھا لوگوں میں، سسٹم میں کتنا جیبوں میں جا رہا تھا، یہ بھی تو نہیں ہے سوال. دیکھیں بات دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور رہے ہیں. اب دیکھیں کسی حکومت کی بات، ہم پچھلے 6-7 سال کی بات ہیں، ساری حکومتیں چاہے مشرف کے آخری سال تھے 2 یا ابھی یہ پیپلز پارٹی یا ابھی، انہوں نے ابھی تک ڈیفیسٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی سنجیدگی اور کوئی میں کہوں گا اہلیت نہیں دکھائی. جماعت صاحب ٹھیک ہے، دیکھیے ڈیفیسٹ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی آمدن کم ہے. آپ کی ٹیکس کیپیسٹی بھی نہیں ہے. اگر آپ ریئل نمبرز کو دیکھیں تو آپ ٹیکس میں 10% 15% اضافہ کر سکتے ہیں، وچ از نیدر ہیئر نور دیر. آپ ٹرپل نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ آپ جس وقت نمبرز دیکھتے ہیں کہ 60% لوگ آپ کے ویسے رکھ رہے ہیں، ایگریکلچر کو آپ نے ٹیکس سے ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے، تو کتنا نچوڑ لیں گے. باٹم لائن یہ ہے کہ دیر آر پبلک سیکٹر انٹرپرائز جو 500-600 ارب روپیہ سال کا لوز کرتی ہے. اس کے بعد سنگل لارجسٹ بلیڈ پاور سیکٹر ہے یا انرجی سیکٹر ہے، سنگل لارجسٹ. ابھی ہم نے ایک بریک لینا ہے، میں آتا ہوں اسی پہ، لیکن میں بریک کے بعد آ کے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایک یہ بھی پاکستان میں بات چل رہی ہے
کہ جتنا پبلک سیکٹر ہے اس کو جان کے پہلے زمین پہ لگایا بھی گیا اور پھر اونے پونے وہ بکتا بھی رہا ہے, خریدتے بھی لے ہیں, اور وہی لوگ جو ایک زمانے میں ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز میں تھے وہی بعد میں مختلف گروپوں کے ذریعے آ کے انہوں نے وہ چیزیں خریدی بھی ہیں. بالکل مالک, اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. ہر وقت کا ایک اکنامک ماڈل ہوتا ہے, اکنامک دنیا میں چینج ہوتی ہیں, ایفیشنسیز ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا سوشلزم, یورپ میں بھی سیٹ ان کیا تھا, یورپ میں بھی گورنمنٹ نے آ کے نیشنلائز کیا تھا, اینڈ دے ریئلائز کہ یہ نہیں چل سکتا, اینڈ یو سوئچڈ بیک. وی فیل ٹو ڈو دیٹ. وہ ایک آپ کا منی لوزنگ سیگمنٹ ہے. دوسرا انرجی سیکٹر ہے. اچھا, انرجی سیکٹر کرٹیکل اس لیے ہے کہ آپ تقریباً 600-700 ارب, اس میں 300-350 ارب کی سبسڈی ہے, 400-500 کا سرکولر ڈیٹ ہے جو آپ پھر کہیں نوٹ چھاپ کے پھر آپ بہت اس میں جا رہے ہیں. میں بھی جب مہنگائی پہ رکھنا چاہ رہا ہوں. نہیں سر, وہی نا, عام آدمی کے سمجھ سے اوپر کی بات ہے. یہ دو سیکٹرز 1.5 خرب روپیہ سال کا کھا جاتے ہیں. یہ ویسٹ ہو جاتا ہے. آپ 1.5 خرب روپیہ دوبارہ اکانومی میں ڈال دیں, آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن وہی بات ڈاکٹر صاحب والی, لیکن اگر حکومت بھی ساتھ اپنے خرچے کم کرے گی, ورنہ جتنا مرضی آپ ڈالتے رہیں گے اتنی چیزیں بڑھتی رہیں گی. میں بریک ایک لے لوں, بریک کے بعد آ کے اسی بات کو آگے چڑھائیں گے. ہم نے آج یہ سمجھنا ہے ناظرین کہ مہنگائی ہمارے پہ ڈال کون رہا ہے, تاکہ پھر ہم اس کے سلوشن کی بات بھی کریں. ابھی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا وہ نکڑ کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے وہی سب سے بڑا مجرم ہے, وہی سب سے ظالم انسان ہے, جو ہمارا لوکل دکاندار ہے وہ ہے, یا وہ بیوروکریٹ, یا وہ ڈیسیژن میکرز جو اس شہر میں ہے, اسلام آباد میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہم جمع کہ یہ مہنگائی کے ذمہ دار ہے کون, اور یہ مہنگائی کس بلا کا نام ہے. صرف وہ نہیں کہ ہم 2 روپے میں کیا تھا اب 8 روپے میں ہے. تھوڑا سا اس کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دانیال, اگر ہم سنتے تھے کہ جی لاسٹ گورنمنٹ کے دنوں میں مشرف صاحب کے برادر, اس سے بھی پہلے بڑی خوشحالی آئی اور بڑا اچھا اکانومی جا رہی تھی, وہ شوکت عزیز صاحب بھی آتے تھے, آپ بھی ان کے ساتھ سرو کیا ہوا, بڑی ہیوی قسم کی تقریریں ہی مارتے تھے. لیکن اگر اکانومی تھی اور سب پیسہ بن رہا تھا, غریب پھر بھی غریب ہو رہا تھا, امیر امیر ترین ہو رہا تھا, تو یہ جو مہنگائی تب بھی چل رہی تھی. اگر معیشت چلتی ہے تب بھی مہنگائی نیچے نہیں آتی. اگر معیشت ٹھنڈی ہوتی ہے آج کل ہے تب بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے. ڈالر 64 روپے کا تھا تب بھی لوگ مہنگائی میں تھے, ڈالر 108 کا ہوا ہے تب بھی ہے. ہمیں بتائیں ہم کس کے ساتھ کس طرح ہم سمجھیں. وہ جو آپ مشرف دور کی بات کریں, وہ ایک بلبل آیا تھا وار آن ٹیرر کی وجہ سے, اور وہ چند لوگوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا. اس کی ساری تفصیل میں کسی اور وقت آپ کو پیش کر سکتا ہوں, لیکن اس کی نشاندہی ہم نے اس وقت بھی کی تھی. میں جو آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں, جو میرے بھائی نے بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ ہماری جو پیداوار کی قوت ہے وہ بھی ایک حصہ ہے کہ آپ کی سپلائز بڑھ جائیں پھر بھی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں کیا ہوا ہے کہ اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت نے کمرشل بینک سے لون لینا شروع کر دیا تھا, اور وہ اتنا لون لیا کہ آج کے جو IMF کے ڈاکیومنٹس ہیں اس میں جون کے مہینے میں جب یہ حکومت آئی نون لیگ کی, اس وقت وہ 2000 ارب, یہ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, 2000 بلین روپیز, 2000 ارب روپے جو ہے وہ کمرشل بینکنگ سیکٹر سے حکومت پاکستان نے لے لیے تھے اپنے روزمرہ کے اخراجات, تنخواہیں وخائیں سب کچھ پورا کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ وہ 2000 ارب جو بینکنگ سیکٹر نے پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹ کرنا تھا, جس سے صنعتیں بننی تھیں, جس میں ایگریکلچر بننی تھی, کولڈ چینز بننی تھی, لائف سٹاک فارمز بننے تھے, جو بھی کچھ ہونا تھا, ٹھیک ہے, جس سے آپ کی پیداوار بڑھنی تھی اور آپ کی امپلائمنٹ جنریشن ہونی تھی, وہ آپ نے ٹھپ کر کے حکومت کو پکڑا دیا. اس لیے بینکوں میں بندے بھی فارغ کر رہے ہیں, کو ضرورت نہیں ہے بندوں کی, سرکار کو پیسے دو, آپ کو اندازہ نہیں ہے, جون کی 1 تاریخ کو اس سال جب یہ حکومت آئی اپنے وجود میں, تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ نیٹ لینڈنگ آف دی انٹائر پورے کمرشل بینکنگ سیکٹر کا نیٹ لینڈنگ جو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ 0 تھا. فائنینشیل ڈس انٹرمیڈیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بینک جو ہیں وہ بالکل نکارا ہو چکے ہیں. ہم بات کرتے جی پرائیویٹائزیشن, پرائیویٹ سیکٹر آئے, نہیں, اس میں ایک اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اگر 1% آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں 1%, تو حکومت کا جو بل ہے ان پرائیویٹ بینکوں کو دینے کے لیے اس کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 28 بلین روپے یعنی 28 ارب روپے بڑھ جاتا ہے. تو یہ اب ساری ملی بھگت ہے, جنہوں نے لون لیے ہیں اس پہ حکومت بھی لائن میں لگ گئی ہے. تو یہ سارے کہتے ہیں اس کو نیچے کرو. نیگیٹو ریل ریٹ آف انٹرسٹ رہا ہے, اس لیے انفلیشن رہی ہے. منی ڈیمانڈ, آپ آج کی مانیٹری پالیسی پڑھ لیں, اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایکسیس ڈیمانڈ ہم نے خود کریٹ کی ہے, اس لیے ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں. تو انٹرسٹ ریٹ جیسے سلیم صاحب نے بھی کہا, جیسے خان صاحب نے بھی کہا, اور آپ کی مانیٹری پالیسی, نوٹ کتنے آپ چھاپ رہے ہیں, کتنے آپ واپس لے رہے ہیں, یہ ڈٹرمن کرتے ہیں مہنگائی. اس کو ٹھیک کر لیں, کوئی چیز مہنگی نہیں ہو سکتی. مالک
میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب نے ایک مجھے واقعہ بتاتے تھے کہ ایک باپ اور بیٹا جا رہے تھے پیدل کہیں پہ، تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ اونٹ آکشن ہو رہا تھا. تو باپ نے اسے کہا کہ جب پتر نے کہا جا کے ابا اونٹ لے لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں بڑا مہنگا ہے. وہ نٹھیا گیا، واپس آیا، اس نے کہا ابا 10 روپے کا اونٹ مل رہا ہے. اس نے کہا بڑا مہنگا ہے. تھوڑے عرصے بعد پھر وہ جا رہے تھے تو باپ نے اس کو کہا کہ جا پتہ کر کے اونٹ کتنے کا ملتا ہے. اس نے کہا نہیں ابا بڑا مہنگا ہوتا ہے ادھر. ان کا نہیں تو جا. واپس آیا، ان کا جی لاکھ روپے مانگ دے رہے. ان کا لے سستا ہے. غریب آدمی کو جب تک روزگار نہیں دیں گے، جب تک انڈسٹری نہیں چلے گی، یہ مہنگائی کا چکر چلتا رہے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ روٹی مجھے اور آپ کو روٹی 10 روپے کیوں نہیں تنگ کرتی ہے، 15 روپے کیوں نہیں تنگ کرتی ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس غریب آدمی کو روزگار دیں، اس کے لیے انڈسٹری کو، اکانومی کو چلنے دیں. یہ چکر ختم ہو جائے گا کہ روٹی 2 روپے کی ہے کہ 5 روپے کی ہے، 10 روپے کی ہے. روٹی آپ 4 آنے کی کر دیں، اس کو روزگار نہیں ہے تو کیا کرے گا اس کا. ہمارے ملک میں اس وقت گورنمنٹ کی ڈیلیبریٹ پالیسی ہے، پچھلے 7-8 سال سے ڈیلیبریٹ پالیسی ہے، شٹ ڈاؤن دا لوکل انڈسٹری. یہ پالیسی ہے گورنمنٹ کی. انکریج امپورٹس، ڈسکریج لوکل اسمبلی، لوکل مینوفیکچرنگ. آج کے اخبار میں نیوز میں تھا کہ جو پیرل ٹیکسٹائل کی جو ایسوسیشن ہے، ایز این ایسوسیشن دے آر آسکنگ دیئر ممبرز ٹو شفٹ دیئر بزنسز اوورسیز. انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ وہ نیشنلٹی بھی دیں گی اور ٹیرف کنسیشنز بھی دیں گی اور ٹیکس ہالیڈیز بھی دیں گی. وی آر کریٹنگ دیٹ. یہ ہمارے اس میں جو پالیسی میکرز ہیں اس میں شامل ہیں. امیر آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیکسز بھی تو نہیں دیتے. اب یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اس وقت آرگنائز سیکٹر ٹیکس دیتا ہے اس ملک میں. آپ ریٹیلر پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کا ملک میں یہ بہت بڑا پالیسی فلا ہے کہ ریٹیلر پہ سیلز ٹیکس نہیں ہے. سارا ٹیکس آپ نے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے تھا، اب آپ نے پروونشل گورنمنٹس کو دے دیا، وہ بھی خود کلیکٹ نہیں کر رہی. جب تک آپ اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر جس طرح اب اگر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ بھی ہم نے کاٹ دیا. اگر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کھولیں، دبا کے اس میں پیسہ ڈالیں، تو ایک سڑک بنتی ہے تو کوئی 40 انڈسٹری چل پڑتی ہیں، بلڈنگ بنتی ہے، کوئی شیشہ، کوئی سیمنٹ، کوئی مالک. لیکن اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے، ایک منٹ دیکھیں اس ساری چیز جو یہ پروجیکٹڈ گروتھ کہتے ہیں 2.1%، وہ گروتھ پھر مر جائیں گے سارے 4 سالوں میں. تو وہ کوئی جان کے نہیں کر رہے. دیکھیے بات سنیں، میں بتاؤں آپ کو، ایک بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ہم چکر مطلب بس یہ بتائیں مہنگائی کم کیسے ہوگی؟ نہیں وہ سمجھا دیں گے آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ پہلے اس بات کو ذرا سمجھ لیں کہ کوئی جان بوجھ کر پاکستان کی تمام معیشت کو بند کرنا نہیں چاہتا. ان کی نہ اہلیت ہے اور نہ ان کی سمجھ نہیں ہوگی. نہ یہ دیکھیے میں بتاؤں، اس میں سب سے بڑا میری بات مجھے آپ نے بولنے نہیں دیا. RPPs کے جو ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ نااہلی سے زیادہ کرپشن تھی. وہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. میں تو یہ نہیں، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو سیٹی مارتے رہے جب یہ غلط کام ہوئے. دیکھیں مالک، بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو غلط کردار کس نے ادا کیا وہ کون ہے؟ بینکس ہیں. اس وقت ہمارے بینکس پرائیویٹائز نہیں. جناب پالیسی کیا ہے؟ یہ کوئی زبردستی نہیں ہوتا. بینکس کو چاہیے کہ اپنی پروڈینشیل جو ریگولیشن اس کے مطابق کسی ایک پارٹی کو تمام لونز نہیں دینے چاہیے. جب انہوں نے تمام اپنے لونز، اگر وہ پارٹی گورنمنٹ آف پاکستان ہے، سوورن گارنٹی کمرشل ریٹ نہیں، میں آرام سے قرضہ دوں تو وہ یہی ہے نا. 1 بجے گولف کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں نا. تو وہ ان کے اپنے فائدے میں. ایک منٹ بات دیکھیے، مجھے بات کرنے دیں، آپ بات کرنے دیں تو پھر میں سمجھاؤں گا. مالک یہ بات نہیں، آپ تو میری بات کر رہے ہیں نا. وہ یہی ہے کہ ان کو مفت میں پیسہ مل رہا ہے تو وہ کیوں اپنا جو ان کو جو بینک بنانے کی اجازت ملی ہے وہ ایک خاص انڈرسٹینڈنگ اور اندر ایک کوڈ کے نیچے ملی. یہ اس لیے نہیں ملی کہ وہ اٹھا کر اپنا تمام جو سرمایہ لوگوں کی جو سیونگز ہوتی ہے اس کے اوپر جو انہوں نے لینڈنگ کرنی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے معیشت کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھے. دے آر ناٹ لینڈنگ. اتنا پرائیویٹ. دیکھیں آپ بینکر ہیں، میں حکومت ہوں. میں نے آپ کو نہیں، میں ایک سینیریو دے رہا ہوں. میں نے کچھ شرائط کے ساتھ آپ کو بینک کی اجازت دی. اب میں ہی آپ سے سارے پیسے لے رہا ہوں. زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن دیکھیں بات سنیے ایک سیکنڈ، وہ الگ بات ہے. آپ بات کیوں نہیں، ایک منٹ یہ ساری ڈیسیژن میکنگ بینکس کے اپنی ہے کہ انہوں نے اتنا پروفٹ بنایا کہ پچھلے سال فائنینشیل ایئر 13 میں انہوں نے 2% آف GDP جو ہے آپ کی گروتھ ہوئی ہے
وہ ان کے پروفٹس ہیں. اسٹیٹ بینک نے کیوں نہیں یہ کرتا ہے؟ یا دیکھیں اسٹیٹ بینک خود جو ہے نا, اسٹیٹ بینک میں وہ انڈیپینڈنس نہیں چھوڑی کہ وہ آ کے اپنی دے شوڈ پٹ دی فٹ ڈاؤن. بات اصل میں یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک میں وہ لوگ ان لوگوں کو لگاتے ہیں جو منسٹری آف فائنینس کے کہنے پر ساری معیشت کو چلاتے ہیں. جب حکومت پیسہ مانگ رہی ہے, وہ قرضہ مانگتی ہے, بینک اگر وہ ٹریجری اس میں پارٹیسپیٹ کرے یا نہ کرے یہ ان کی اپنی مرضی ہے, وہ نہیں کر رہے. وہ سارے بڑے بڑے پروفٹس بنا رہے ہیں, وہ بلکہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں آج کل کہ ہمیں ہندوستان میں لینڈنگ کرنے کی اجازت دیں. چلیں ایک ایلیمنٹ آ گیا نا مہنگائی میں. دیکھیے آپ یہ اسٹیٹ بینک کی میں ایک چیز کہوں گا, Banks are responsible for this. Governor State Bank is a statutory position. جس طرح اور آپ کے انسٹیٹیوشنل ہیڈز ہیں. If he is failing in his position, government needs to move in and take appropriate action. میں وہی بات آپ سے شروع میں نے بات کی تھی کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں. دیکھیے اگر اسٹیٹ بینک سمجھتا ہے کہ بینکس بہت زیادہ پیسے بنا رہے ہیں تو اسپریڈ جو ہے کہ جو ڈپازیٹر کو پروفٹ ملتا ہے اور جو اس کا ریٹ ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, وہ اس کا گیپ کم کیا جائے, وہ نہیں کرتا اسٹیٹ بینک. یہ سب نورا کشتی ہو رہی ہے. جو ریگولیٹر ہے, جو پالیسی میکر ہے, وہ اور بینکنگ سسٹم. اسٹیٹ بینک کے بورڈ پر سارے بزنس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود آگے بینک چلا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں, آپ یہ بھول جائیں یہاں پر پاکستان میں جو بڑے بڑے جتنے بھی بڑے انڈسٹریل گروپس ہیں, ان کی کولوژن سے قیمتوں کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ اس سے یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی پوزیٹیو کام کیا باقی لوگ نہیں کر رہے, یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. They're all دنیا میں کیا فروخت دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ بینک ٹائپ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, کیا ان کے بورڈز کے اوپر وہاں کے بڑے بزنس ٹائکونز یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے انڈیا میں دائیں بائیں؟ دیکھیے ایک جو باقی دنیا میں ڈیولپڈ ملکوں میں نہیں چیز کی جاتی, جو ہمارے یہاں بے شمار ہو رہی ہے, وہ ہے کارٹلائزیشن, جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا گیا کہ سیمنٹ والے ہیں تو وہ مل بیٹھ کے کارٹل بنا دیتے ہیں اور اپنی قیمتیں فکس کر لیتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ بینک والے جو ہیں وہ اکٹھے مل کے کارٹل بنا دیا ہے, اور چینی والے نے اپنا کارٹل بنایا ہوا ہے, رینٹل پارٹی والوں نے اپنا کارٹل بنایا ہوا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو مین ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کمپلیٹلی فیل ہو رہے ہیں. جو SCCP ہے, جو آپ کا مونوپلی کمپٹیشن کمیشن جو ہے ہمارا, بورڈ پر وہی لوگ بیٹھتے ہیں. SCCP میں بروکرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسٹیٹ بینک میں اس میں بزنس والے بیٹھے ہیں, وہی خود فیصلہ کرتے ہیں کہ بینکس کس کے اس میں ہوں گے, اونرشپ میں ہوں گے, وہ کس کو لینڈنگ کریں گے. اب آپ دیکھیں نا بزنس کمیونٹی کا جو رول ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے. نہیں بریک کا وقت نہیں ہے, یہ اس وقت انکشاف کا وقت ہے. انکشاف کریں, میں تو چاہتا ہوں سر, میں تو کہتا ہوں نام بھی دیں, ہمیں نام بھی دیں. نام ہم نہیں, ہم بتا رہے ہیں آپ کو. آج آپ نکالیں اسٹیٹ بینک کے بورڈ کے اوپر کون کون بیٹھا ہوا ہے اور ان کے کیا رول ہے. یہ انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ کے لیے اور انڈیا کے ساتھ کمرشل بینکنگ کے لیے جو لوگ پش کر رہے ہیں, وہ اپنے ملک میں ایک پیسہ قرضہ نہیں دے رہے ہیں بزنس کو, لیکن وہاں پر وہ قرضہ دینا چاہ رہے ہیں. آخر آپ مجھے بتائیں, جو سیونگز ہیں وہ ہمارے غریب عوام کی ہیں, اس کے اوپر وہ ان کو کوڑی دے رہے ہیں, مطلب کہ 4-5% دے رہے ہیں, لیکن آگے جب قرضہ دیتے ہیں اس پر وہ اسے 9% کا مارجن اس اوپر لگا کر بڑے بڑے پروفٹ. اب مجھے بریک لینا ہے. میں پروڈیوسر صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے بات, نہیں سن رہے میری بات. مجھے کمرشل بریک لینا, اور اس کے بعد آگے ناظرین ہم یہ پوچھیں گے پارٹیسپینٹس, اور میں دانیال سے شروع کروں گا کہ بتائیں اب کریں ہم کیا. آئی وانٹ اسپیسیفک اسٹیپس, کیا ہم کریں تو اس ملک میں مہنگائی رکے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ابھی تک جتنی ہم نے بحث کی اس میں 3-4 چیزیں سامنے آئیں. ایک, جو جتنے بڑے مگرمچھ ہیں ہر انڈسٹری کے جو مافیا ہیں, سیمنٹ والے ہیں تو وہ مافیا ہے, فرٹیلائزر ہے تو وہ مافیا ہے, جو بھی پروڈکٹ بنا رہا ہے, شوگر ہے تو وہ مافیا ہے, ان کی کارٹلائزیشن. اور یہ کیوں مگرمچھ بن گئے؟ کیونکہ جو سی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں اس میں بیٹھے ہوئے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا SCCP ہے تو اس کے اندر بروکر بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک کے ابھی ہم نے بریک میں ناظرین دیکھ رہے تھے بورڈ آف ڈائریکٹرز, تو اس میں اکانومسٹ ہے ہی کوئی نہیں, صرف کاروباری لوگ ہیں. اگین کوئی نہ کوئی انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کے بعد بینکرز کا مافیا, جو ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. انڈیا میں انویسٹ کرو, ادھر یہ کرو, بندے فارغ کرو, دیہڑی لگاؤ, گورنمنٹ کو پیسے دو, جو بھاڑ میں گئی انڈسٹری. اور انڈسٹری کا گلا یہ نکل رہا ہے کہ آپ انڈسٹری کو سکویز کر رہے ہیں, اور جب تک نوکریاں نہیں آئیں گی, یہ اکانومی نہیں بڑھے گی, تو انفلیشن نیچے نہیں جائے گی. ابھی تک جو بات ہوئی ہے. اب میرے سوال ہے سب سے, ہر ایک کو سر میں 1.5 منٹ دیتا ہوں, مجھے میجرز بتائیں 4-4, 3-3, 4-4, 5,
کس طرح ہم انفلیشن کو ختم کریں, کس طرح نیچے لائیں, لوگ خودکشی کرنے سے بچیں. جی, سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ پاکستان میں ایک قانون ہے, اس کا نام ہے فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. وہ یہ تعین کرتا ہے کہ ایک حد سے جب آپ گورنمنٹ کا ڈیٹ سروسنگ ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی, وہ 60% سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پاکستان پچھلے 10 سال سے اس سے زیادہ کام کر رہا ہے, اور نہ اپوزیشن نے کبھی اس کے اوپر بات کی ہے اور نہ ٹریجری بینچز نے کبھی بات کی ہے. سپریم کورٹ اگر یہ نہیں اس کو مانتے اور ہر باری تو کیا علاج کیا ہے اس کا؟ آپ بات مکمل ہونے دینا تو آپ کو پتہ چلا, انٹرپٹ کرتے ہیں, ٹرین آف تھاٹ ختم ہو جاتی ہے. معاف کر دیو, ٹھیک ہے, تھینک یو. تو اس میں سیکشن 9 ہے, اب نہیں اس میں سیکشن 9 ہے جی, فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ میں سیکشن 9 ہے, جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ 60% تجاوز کریں گے تو آپ کو 3 سال کا پروگرام دینا ہوگا جس میں آپ یہ واپس 60% سے نیچے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہونا چاہیے, اس میں جو آپ نے کمرشل بینک سے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ ان کی سزا یہ ہے کہ وہ ان کو واپس. اگر جان کی مان پاؤں تو ایک سوال کر لوں آپ سے. جی پلیز. ورنہ میں نہیں کرتے, آپ 3 سال کا پلان بھی رہتے تو اس میں کوئی قدغن کچھ ہے, کوئی دیکھیں آپ نے میجرز پوچھے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں مہنگائی کم کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کریں, اپنی ٹیکس ایفرٹ کو اسٹیبلائز کریں, اس کو یقینی بنائیں. اور اس قانون کو دانت دیں. اس کو دانت ہے اس میں, اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, اس میں پورے دانت ہے. اگر سپریم کورٹ یا کوئی ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے تو یہ ان کو دینا پڑے گا پلان 3 سال کا. ٹھیک ہے جی. تو 3 سال کے اندر یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا, اور اسٹیٹ بینک کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی چوں کرنے کی, ہمیں آزادی نہیں ہے جائے, وہ ملوث ہے, صاف ہوتا ہے, نہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کی باری آ رہی ہے. 1 سال کی بجٹ جو دیتے ہیں, جو پارلیمنٹ اپروو کرتا ہے, یہ اس پر پورا نہیں اترتے تو 3 سال کی پلان. دوسرا اقدام, آپ کی پاکستان میں کمپٹیشن کمیشن ہے, ان کو یہ بڑے لوگوں نے مل کے تالا لگوا دیا ہوا ہے. اس میں کسی انسان کے بچے کو لگنے نہیں دیتے, نہ وہاں پر کوئی کام ہونے دیتے ہیں. جس وقت وہ اپنے ذرا سا بھی اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے تو چھاپے مار کے ان کو تبدیل کر دیتے ہیں. اس کو یقینی بنائیں, وہاں پر ڈھنگ کا آدمی لگائیں, چاہے وہ پرانا کوئی لے. طارق ہوتا تھا بڑا اچھا آدمی, وہ ایس ای سی پی میں تھا. ٹھیک ہے جی. تیسری بات, ایس ای سی پی میں آپ کسی کو لگائیں جو کہ فری اینڈ فیئر ابو بورڈ ہے, جو بالکل منوان فیصلے کریں, اور یہ جو سب پیچھے ماضی کا گند جو جمع ہوا ہے اس کو سیدھا کرے. اسٹیٹ بینک گورنر آپ کو چاہیے جو اکانومسٹ ہو, اور جو اپنی لائن ٹو کر سکے, جو ان کا کام ہے پرائس اسٹیبلٹی, نمبر 1 کام ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ بینک کا, کسی بھی ملک میں, دنیا میں. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کا ہونا چاہیے. یہ یوں انگریزی بولنا والا جو پروگرام ہے, یہ نہیں چلنا. آپ کا کبھی کوئی لگا دیتے ہیں, کبھی کوئی لگا دیتے ہیں. یہ سب آئی چندری گڑھ روڈ کے ملازمین ہیں, میں آپ کو فرینکلی کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جی, دیکھیے, جون کے مہینے میں ہر سال وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں اسمبلی میں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس سال ہماری آمدن اور اخراجات کا جو فرق ہے وہ 1.5 کھرب روپیہ ہوگا یا 2 کھرب روپیہ ہوگا. مہنگائی اس پوائنٹ سے شروع ہو جاتی ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ 1.5 کھرب روپے کا نقصان ہوگا, میں 1.5 کھرب روپیہ چھاپوں گا, آپ کے نوٹ جو آپ کی جیب میں جو نوٹ پڑے ہیں ان کی ویلیو گرتی چلی جائے گی. کارٹلائزیشن, اسٹیٹ بینک کا قانون آلریڈی کتابوں میں موجود ہے. انڈیپینڈنس آف اسٹیٹ بینک, وہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کمپٹیشن کمیشن کا آلریڈی قانون موجود ہے. کمپٹیشن کمیشن کو ہم بالکل کوئی کام, اگر آسان لفظوں میں کہوں کہ بجائے اس کے کہ بجٹ اس طرح بنایا جائے کہ یہ ہمارے اخراجات ہیں, یہ ہم اس طرح پورے کریں گے, اس کے بجائے یہ بنے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں, ہمارے اخراجات اس کے مطابق ہوں گے. دیکھیے, ہمارے ہاں بجٹ جو ہے بیسک الٹا کر کے ہمیں الٹا کرنا پڑے. ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹ سے اخراجات منگوا لیتے ہیں, اور پھر آئی ایم ایف سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ. تو یہ آپ کی بیسک یہ چیز ہے, اپنی چادر کے مطابق کاٹو, اپنے قد کے مطابق چادریں نہ ایڈ کری جاؤ. سر 4 پوائنٹس میں سمجھتا ہوں. نمبر 1 کہ گورنمنٹ کو انرجی سیکٹر کو فکس کرنا چاہیے. 1 کھرب روپے کا چوری یا لاس اس سیکٹر میں ہے, 1 کھرب روپے کا ایک سیکٹر میں. اگر آپ اس کو صحیح کر دیں گے, انڈیا میں اس وقت پاکستان سے تقریباً 1/3 سستی بجلی ہے. آپ اگر چائنا میں اس سے بھی سستی ہے. اگر آپ نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنے انرجی سیکٹر کو فکس کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اگر ملک میں مہنگائی غریب کو کرنا ہے تو جاب کریشن کرنی. اور اس کی دونوں چیزوں کو فکس کرنے کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ری ویلیویشن آف یور کرنسی. آپ کا ملک کا پیسہ جو ڈی ویلیو ہوا ہے وہ آرٹیفیشل بیس پہ آئی ایم ایف بورنگ, ہماری کیا ویلیو ہے ڈاکٹر صاحب, کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. آپ کا کیونکہ کنٹینیوس, جیسا سب لوگ دوستوں نے کہا کہ روپیز انڈر پریشر, جس بندے کے پاس 4 پیسے ہیں اس نے ڈالر پوزیشن لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, روپی اگر واپس آنا شروع ہوگا, آج آپ کو 107 روپے ملتے ہیں, کل آپ کو پتا ہو کہ مجھے 110 نہیں ملیں گے بلکہ 90 ملیں گے, آپ لیکویڈیٹ کریں گے ڈالرز.
آپ کے ریزروز بڑھیں گے, آپ کے فلائٹ آف کیپٹل بڑھے گا, آپ کے ملک میں جو چیزیں امپورٹڈ ہیں ان کی قیمتیں کم آئی ایم ایف والا کرنے دیں گے ان کو؟ سر آئی ایم ایف آپ بورنگ بند کریں, لاسز بند کریں, نوٹ چھاپنا بند کریں. اس کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ڈیفیسٹ کو چوری کرتے ہیں, نمبروں کی بےایمانی کرتے ہیں. اور فائنلی کمپٹیشن کمیشن کو آرگنائز کریں, ڈمپنگ بند کریں اپنے ملک میں, جو باہر سے چیزیں ڈمپ ہوتی ہیں آپ کی انڈسٹری کو بند کیا جاتا ہے, اور ملک میں کارٹلائزیشن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جناب دیکھیے, ایک چیز کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی, وہ یہ کہ ہماری معیشت صرف آگے تب بڑھے گی جب یہاں پر امن ہوگا اور یہاں پر قانون کی بالادستی ہوگی اس طریقے سے کہ یہ جو بدعنوانیاں اور یہ جو ہمارے حکومتی ادارے جو اپنے پورا کردار ادا نہیں کر رہے, یہ کام ختم ہو تاکہ پرائیویٹ سیکٹر ایک ایسے کمپیٹیٹیو ایٹماسفیئر میں کام کرے کہ وہ پیداوار بڑھائے. دیکھیں نا, یہ جو ہمیں بتاتے ہیں یہ مہنگائی اس لیے ہے جی, وہ تیل امپورٹ تھا, تیل مہنگا ہو گیا, وہ تو جی ایک ڈالر چیز ہے, مہنگا ہو گیا, وہ تو صرف ایک چیز ہے وہ نا. ساری سمٹمز ہیں, وہ بیسک چیزیں نہیں ہیں. نہیں وہ بھی صحیح ہیں, وہ تو باتیں صحیح ہیں, لیکن وہ پورے اگر آپ تمام اشیاء دیکھیں اس ملک میں تو دو تین چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا. بات اصل میں بات یہ, ابھی ہم نے بات شروع کی تھی 100 روپے میں, ابھی اس بات پر تو سب متفق ہو چکے ہیں میرے ساتھ کہ یہ جو ہے اس کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. جب یہ ختم ہو چکی ہے تو اس کے بدلے میں جو آپ کو ڈالر ملتا تھا وہ ظاہر ہے کہ ڈالر بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ کہنا کہ ایکسچینج ریٹ آئی ایم ایف کے کہنے پر, آئی ایم ایف وہ کرنا چاہ رہی ہے جو آپ اور میں ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کم کریں, کس طریقے سے اس ملک کی معیشت کو تیز کریں. آپ دیکھیں, بات سنیں, میں نے یہ بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہم خدا را صرف وہ کریں جو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں ہم نے لکھا ہے اور اس پر اپنی حکومت کو پابند کریں تو میرے خیال میں اس معیشت کی حالت بہت بہتر ہو جائے گی. میں نے 2005 میں ان دنوں میں سی سی پی کے بورڈ میں بیٹھتا تھا اور مجھے کہا گیا کہ تم نے جو 2005 کی اسٹاک مارکیٹ کریش اس کی انویسٹیگیشن کرو. ایک سپریم کورٹ جج کے تحت وہ ہم بیٹھ کر ہم نے کیا اور ہم نے نشاندہی کی کہ کن بڑے بڑے بروکریج ہاؤسز نے اس مارکیٹ کو اربوں روپے کا, اس کا اربوں روپے کا, اور وہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. وہی بروکریج ہاؤسز جو تھے 4, انہوں نے 2 سال کے اندر بینک کھولے. اچھا, اس پہ ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے, اس کیس کا مجھے پتا ہے, میں چاہتا ہوں یہ کیس ریوائیو ہو, اس میں بڑے بڑے گرکھے پکڑے جائیں گے. لیکن مجھے انہوں نے آئی ایم ایف کی بات کی, جواد صاحب سر بھی مار رہے ہیں, ویری کوئکلی 1 منٹ ہے. آئی ایم ایف کو ہم نے یہ بھی لکھا ہے اس باری کہ ہمارا اسٹیبلائزیشن ہماری پرائرٹی ہوگی, گروتھ نہیں. اگر ہم صرف اسٹیبلائزیشن میں گھس گئے اور گروتھ ہم نے نہ کھولی, پی ایس ڈی پی نہ کھولا, تو پھر کیسے اکانومی آگے چلے گی؟ سر جب امریکہ پہلے ہوتی ہے اکنامک پالیسی کا, یہ میں بزنس مین پرسپیکٹو چاہتا ہوں. ایف ڈی آر نے جب ٹیک اوور اوتھ لیا تو اس سے کچھ دیر پہلے فیڈرل ریزروز نے امریکہ میں بینکرپسی ڈکلیئر کر دی تھی. اس نے لوکل ریسورسز پہ کہا, اس نے کہا بلڈ روڈز, بلڈ بریجز. somebody asked him from where to where, اس نے کہا from anywhere to nowhere. آپ کے ملک میں سیمنٹ لوکل ہے, بندے لوکل ہیں, سڑکیں بنائیں, اس میں کوئی امپورٹ چیز نہیں ہوتی. کوئلہ بھی آپ کے پاس ہے جو اس میں بیسک انپٹس ہے, کیوں نہیں بناتے آپ سڑکیں؟ آپ کیوں بچومن پہ سڑکیں بناتے ہیں؟ یو ہیو ٹو جمپ اسٹارٹ دی اکانومی. امریکہ کرائسس میں گیا, انہوں نے اسٹیبلائزیشن کی بات نہیں کی, انہوں نے اسٹیمولس دیا. بالکل ٹائم ختم ہو گیا. اسٹیمولس نے دانیال آخری عام جو پروفیٹیرنگ ہوتی ہے, جو یہ منافع کمانے دکاندار, یہ کتنا پرسنٹ ہے پرابلم کا؟ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے جی, مارکیٹ فلی کمپیٹیٹیو ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, ٹھیک ہے جی. ہزاروں دکاندار ہیں, اگر 2 4 5 10 ہوتے تو ہم مانتے یہ بات. یہ بالکل غلط بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو ایگریکلچر پروڈیوس مارکیٹ اس میں تو بولی لگتی ہے, اس قیمت کا آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے. لیکن یہ 2000 ارب روپے جو حکومت لیے بیٹھی ہے, اگر یہ آپ 3 سال میں واپس کریں بینکوں کو, اور بینکوں کو کہیں کہ ایگریکلچر میں انویسٹ کریں, آپ کی پیداوار ایکسپورٹ کریں گے. بہت شکریہ ناظرین. اتنے زیادہ میجرز آ گئے ہیں, سارے آپ کے سامنے ہیں, میں ان کو انیمریٹ نہیں کر سکتا. بات بھی سمپل ہے, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور یہ جو گرکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو مگر مچھ بنے ہوئے ہیں, ان کو جب تک گورنمنٹ نہیں ختم کرے گی, اور یہ کبیلز اور یہ جتنے یہ کارٹیلز اور سب کے, یہ ہیں اصل جڑ. یہ جو کیلے جو ہے 20 روپے مہنگے بیچنے والا, یا دودھ یا جو مرغی ہے 100 سے 150 کرنے والا, یہ بڑی ٹیمپرری چیزیں ہیں. اصل یہ اسٹرکچر ہے. آپ پاس 2 ہی چیزیں اس مہنگائی سے لڑنے کے. یہ ڈاکٹر صاحب نے 100 روپے کا نوٹ دکھایا تھا, یا تو اب یہ دوسروں کا مال لے کے اپنی جیب میں ڈال لیں.
ایک تو یہ طریقہ ہے مہنگائی سے لڑنے کا، اور دوسرا یہ ہے جو میں نے کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بڑے واضح طور پہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. یہ جو لوٹ کھسوٹ اور جو ٹوپی ڈرامہ ہے اب بند ہونا چاہیے، ڈیسیژنز ہونی چاہیے، اور ریگولیٹری اتھارٹیز کو اپنا رول کرنا ہوگا. انگریزی بولنے سے کام نہیں چلے گا، سچ بولنے سے کام چلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.